السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، حج کے دوران اگر عورت کو حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟ یعنی کون سے اعمال کرے گی؟ کیا حج چھوڑ کے واپس آ جائے گی، یا حج کے بعد اعمال ایسے ہیں جو کرے گی، بعد ایسے ہیں جو نہیں کرے گی؟ تو کون سے اعمال ہیں جو دوران حج اگر عورت کو حیض آ جائے وہ کرے گی، یا کون سے اعمال ایسے ہیں جو وہ نہیں کرے گی؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر جانتے ہیں۔ تو چلیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن اگر سمجھ لیجیے حیض آ جائے تو کیا کرے؟ اب چونکہ میں نے بات چھیڑ دیا ہوں تو وضاحت کر دیتا ہوں۔ آ جائے تو کیا کرے؟ ٹھیک ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا آپ نے اور آپ روتے بیٹھی تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہ اللہ کے رسول مجھے ایک موقع ملا تھا آپ کے ساتھ حج کرنے کا، مجھے حیض آ گیا، تو کہا تم باقی سارے کام کرو، طواف چھوڑ کر، طواف مت، چونکہ طواف کو وضو ضروری ہے، اب نماز بھی نہیں، باقی سارے کام کرو، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب پاک ہو جاؤ، جب وہ پاک ہوئی تو کہ اللہ کے رسول میں پاک ہو چکی، کیا کروں؟ تو کہا وہ ایک مسجد بتایا اپنے، اس مقام پہ جاؤ، غسل لو، اور غسل لے کر احرام کے اس میں واپس آ جاؤ، اور اس جگہ کو آج کہتے ہیں مسجد عائشہ، ٹھیک۔ تو مسجد عائشہ میقات ہے، کس کے لیے میقات ہے؟ ان عورتوں کے لیے جو حج یا عمرے کو آئے پھر حیض آ جائے، جب حیض سے پاک ہو تو ان کی میقات وہ ہے۔ ہمارے پاس تو مرد جا کے آتے ہیں وہاں سے، عورتوں کے لیے وہ جس کو حیض آ جائے، اب وہ حائضہ ہو گئی تو حج نہیں کر سکتی، عمرہ رکیں گی، پاک ہونے کے بعد وہاں جائیں گی، غسل لے کر وہاں سے، اس کی میقات ہے وہ۔ ہمارے پاس ہم سمجھتے وہ میقات ہی، بہت سے لوگ جاتے وہاں، جاتے نہاتے دھوتے احرام مان کے، ایک عمرہ، پھر دوسرا عمرہ، پھر تیسرا عمرہ، پھر 100 عمرے کر کے آ رہے ایک چکر میں۔ واہ واہ واہ، کتنا آسان ہے! ایسا نہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے، وہ عورت کے لیے میقات ہے مسجد عائشہ، تو وہاں چلے گی۔ دوسری ایک روایت میں تھی، صفیہ رضی اللہ عنہا بھی آپ سے حج میں تھی اور روتے بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ تو کہ اللہ کے رسول مجھے حیض آ گیا اور ابھی طواف افاضہ باقی ہے میرا۔ تو کہا کہ اب صفیہ ہم کو روک لیں گی؟ کہ صفیہ کی وجہ سے رکنا پڑے گا ہم کو، قافلہ چونکہ اب جا نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سے پریشان ہو، چونکہ وہ رکن تھا، آپ صفیہ کی وجہ سے کیا رکنا پڑے گا ہم لوگوں کو، اس کا مطلب وہ ضروری ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، اس لیے تو آپ نے رکنا پڑے گا۔ لیکن یہ علماء لکھتے ہیں چونکہ آج کل سفر کی نوعیتیں الگ ہیں، اب ایسا حال ہو گیا کہ عورت کو حیض آ گیا اور کل فلائٹ ہے، شام میں فلائٹ ہے، دوسرے دن تیسرے دن فلائٹ ہے، قافلہ نہیں، اب تو قافلہ نہیں، انڈیویجول رک نہیں سکتا، گروپ میں لوگ آئے ہوئے ہیں، ہو نہیں سکتا۔ تو تب علامہ ابن تیمیہ اور دیگر محدثین کے دیگر لوگ علماء کی فتاووں میں سے ایک فتویٰ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوب صاف کرے، سمجھ آ رہا، غسل نابیلے سے خوب صاف کرے، پاک کرے جتنا ہو سکتا ہو، اور خوشبو لگائے، مطلب اپنی شرمگاہ کو، تاکہ اس کی بدبو وغیرہ نہ آئے، یا خوب صاف کرے اپنے آپ کو، تیار مطلب صاف کرے، اچھے سے دھو لے، اور صاف کرنے کے بعد ایسی حالت میں مسجد حرام میں جائے کہ اس خون گرنے کا ڈر نہ ہو، اور وہ اس حالت میں طواف کر لے اور توبہ کر لے اللہ سے۔ لیکن وہ تو کرنا پڑے گا، حصہ نہیں چھوٹے گا، رکن نہیں چھوٹ سکتا۔ یہ اس عورت کے لیے جس کو ٹرانسفر ہونا ہے، فوراً وہاں سے نکلنا ہے اور اب ملک اپنے واپس آنا ہے، اور اس کا حج ضائع ہو جائے گا اس چیز کی وجہ سے، تو کیا کریں گی وہ؟ علامہ ابن تیمیہ کا اس میں فتویٰ ہے کہ وہ خوب صاف کریں گی اپنے آپ کو، اچھا دھو لیں گی، پاک کر لیں گی، نہا لیں گی، حالانکہ یہ غسل اس کے لیے وہ نہیں ہے کہ پاکیزگی کا، لیکن صاف کر لیں گی، خوب شرمگاہ کو صاف کریں گی، اور ایسی حالت میں جائیں گی کہ خون وغیرہ نہ گرے، ٹھیک ہے، اور پھر طواف کر لیں گی، اللہ سے توبہ کریں گے، پھر اپنے ملک واپس چلے جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ٹکٹ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، ویزا ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، تو پھر وہیں رکیں گا اس کا شوہر، اس کے بعد وہ پاک ہوں گی اور پھر طواف کریں گے۔ اس لیے کہ آپ نے کیا صفیہ ہمیں روک لیں گی؟ اب کیا صفیہ کے لیے رکنا پڑے گا ہم کو تاکہ وہ پاک ہو پھر ہم کریں؟ تو اس سے پتہ چلا وہ ضروری ہے اور وہ رکن ادا کرنا ہی پڑے گا، سوائے ایکسیپشنل کیسز میں جب واپس نکلنا ہے، فلائٹ بہت وہ ہے، تو پھر تب وہ اس طرح سے کر لے اور اللہ سے توبہ کر لے کہ اللہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی ناظرین اکرام، ویڈیو آپ نے دیکھی، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ سمجھایا کہ اگر عورت عمرے کے لیے جاتی ہے یا حج کے لیے جاتی ہے، دوران عمرہ یا دوران حج اس کو حیض آ جاتا ہے تو وہ کیا کرے۔ تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ میں حج کے لیے آئی ہوں، میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ حج کروں، مجھے تو حیض آ گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سارے کام کر، افعلی ما یفعل الحاج، جو حاجی کرتے ہیں وہ سارے کام تو نے کرنے ہیں سوائے یعنی طواف کے، یعنی مسجد کے اندر، بیت اللہ کے اندر آنا، وہاں آ کے طواف کرنا، یہ کام نہیں تو کرے گی، باقی سارے تو کام کر۔ تو بڑے اچھے انداز کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو سمجھایا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے، خدا حافظ۔